اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ گزشتہ 2 دن پہلے یعنی سنیچر کو مہاراشٹر کے امراوتی شہر کے عبداللہ پیلیس میں جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کا 4تھا تربیتی اجلاس بڑا کامیاب رہا۔ اس اجلاس کی صدارت مہاراشٹر کے صدر محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے فرمائی۔ اس موقع پر تربیتی اجلاس میں ممبئی سے نائب صدر مولانا محمد عارف عمری، جلگاؤں سے میں خود، ایسے ہی خازن قاری محمد یونس صاحب اور صدر تھانہ حافظ عارف صاحب اور ناظم تنظیم مہاراشٹر جمعیت علماء مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی، یعنی جمعیت کے مہاراشٹر کے ذمہ داروں کی بڑی ٹیم باقاعدہ امراوتی شہر پہنچی۔ امراوتی شہر اور امراوتی ضلع کے کارکنان نے کافی بہترین انداز میں اس پروگرام کو سجایا تھا۔ اس پروگرام میں اکولا، ایوت محل، ناگپور، بلڈانا، ان تمام علاقوں کے اراکین جمعیت بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے، اور اس تربیتی اجلاس میں مولانا محمد عارف عمری صاحب نے جمعیت علماء کا مختصر مگر اہم تعارف پیش کیا اور جمعیت کے فکری منہج کو واضح کیا۔ قاری محمد یونس صاحب نے اصلاح معاشرہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس پر بڑی پیاری بات کی اور اراکین کو نصیحت کی کہ ہم اپنے اندر سے بھی تعصب اور بدگمانی جیسی گندگیوں کو نکالیں، اور اصلاح معاشرہ کی اہمیت پر بہت زبردست انداز میں قاری یونس صاحب نے بات کی۔ میرے ذمہ تھی جمعیت علماء کی عوامی خدمات اور جمعیت علماء قومی یکجہتی راشٹری ایکتا کے لیے کیا کام کر رہی ہے۔ میں نے جمعیت علماء کی عوامی خدمات کو بیان کرتے ہوئے خاص طور سے جو 12 مسلم جوان ابھی چھوٹ کر آئے ہیں، 7 عمر قید اور 5 پھانسی کی سزا، اور ایسے ہی جمعیت علماء کیسے کیسز لڑتی ہے، اور کیسے جمعیت علماء نے ایک نفرت پھیلانے والی غلیظ اور ناپاک فلم ادے پور فائل کو پر روک لگائی، اور کیسے جمعیت علماء تعلیم کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں عوام کی خدمت کرتی ہے، اور کیسے جمعیت علماء نے ملک کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا، اور آج بھی ملک سے نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے جمعیت علماء کیا خدمات انجام دے رہی، اس پر میری تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آخر میں صدر محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی کا بڑا پرمغز خطاب ہوا۔ مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے ایک اہم جملہ کہا کہ ہم اپنے دماغوں میں اس بات کو بٹھائیں کہ جمعیت علماء خالص دینی اور مذہبی تنظیم ہیں، اور جمعیت علماء کا ایک سنہرا دستور ہے، اس دستور کو ہم عمل میں لائیں اور جمعیت علماء کے مشن، کاز، سیواؤں اور خدمات کو عوام الناس تک پہنچائے۔ یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا۔ اس اجلاس کی بہترین نظامت مفتی حفظ اللہ صاحب قاسمی نے فرمائی، اور پھر وہاں کے صدر محترم ضلع اور صدر محترم شہر، انہوں نے عوام الناس کا، تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ 500 بچوں کا مقدمہ جمعیت علماء پورے ملک میں لڑ رہی ہے۔ 100 کیس ہیں، ان 100 کیسز میں 500 بچے خاموشی کے ساتھ جمعیت علماء اپنا کام کر رہے ہیں۔ ابھی تو جو یہ 12 بچے رہا ہوئے، قائدت بھری ہوئی، یہ تو پوری طرح لوگ ہل گئے، یہ کیا ہو گیا؟ مختلف میڈیا چینل نے انٹرویو کیے، ابھی یہ کوئی اخبار ہے ہندو، ہاں بڑا اخبار ہے، اس کی ایک رپورٹر نے اس کو فون کیا، کل جمعہ کی نماز سے پہلے فون کیا، اس نے کہا میں جمعیت علماء کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ بڑا تفصیلی انٹرویو اس نے لیا، جمعیت علماء کب قائم ہوئی اور پھر اس نے آزادی میں کیا رول ادا کیا،
آزادی کے بعد اس نے کیا کیا، اور پھر آخر میں اس نے ایک سوال یہ کیا کہ یہ لیگل سیل جو آپ کا بنا یہ پہلے تو نہیں تھا، یہ بعد میں آپ نے لیگل سیل کیوں بنایا؟ میں نے کہا آپ کی معلومات کے لیے یہ عرض ہے کہ لیگل سیل ملک کی آزادی ہوئی اور ملک تقسیم ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہی بنا۔ حضرت مولانا علی قبری صاحب نے کسٹوڈین کا ذکر کیا، انگریزوں کی ناپاک نفرتی پھیلا کر راج کرنے والی پالیسی کا مقابلہ ہمارے اکابرین نے کیا تھا۔ بس آج میں سمجھتا ہوں حضرات، آج بھی وہی انگریزوں والی ناپاک پالیسی، لڑاؤ پر راج کرو، نفرت پھیلاؤ پر راج کرو، آج بھی اس ملک میں چل رہی ہے۔ آج بھی کیوں؟ فقط میں اکثر میرے انداز میں کہتا ہوں کہ وہ بولے انگریز، اگلا دن آپ خود بولے، اور آج آپ کو معلوم ہے 11 جولائی کو ایک ایسی گھٹیا قسم کی نیچ فلم جو ملک کے ماحول کو خراب کر سکتی تھی اور ملک میں دنگے اور فساد کا ماحول بنا سکتی تھی، ایک ایسی گھٹیا فلم جس میں ہمارے علماء کو بدنام کیا گیا، دارالعلوم دیوبند کو نشانہ بنایا گیا، تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا گیا، اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نشانہ بنایا گیا۔ تو صرف ایک جملہ سن لو کہ یہ وہی جمعیت ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے مولانا جیسے ہندوستان کا ایک بڑا چینل ہے، آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا بھی، یہ جمعیت کون ہے، یہ ارشد مدنی کون ہے؟ جب دیکھو جب یہ آ جاتے ہیں، یہ کوئی قوم کے ٹھیکیدار ہے، ہم کہتے ہیں ہاں قوم کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے اس وقت بھی ملک کو انگریزوں سے بچایا تھا، ہم نے اس وقت بھی اس جماعت نے نفرتوں سے اس ملک کو بچایا تھا، اور آج بھی اگر ایسی کوئی چیز ہوگی کہ ملک میں نفرتیں پھیلے تو ارشد مدنی میدان میں آئے گے اور جمعیت علماء میدان میں آ کر اس ملک کو نفرتوں سے بچائے۔ ادے پور فلم، ناپاک فلم، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تھوڑا سا پہلے ایسا بھی لگا مولانا صاحب فلموں کے بارے میں کورٹ میں کیوں چلے گئے، تو بعد میں مولانا ارشد مدنی کا پرسوں کو آپ انٹرویو دیکھ لیں، میں نے اپنے چینل پر لگایا، مولانا ارشد مدنی نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا کہ یہ وہ ناپاک فلم ہے جو ملک میں نفرتوں کے بیچ ہوگی اور دنگے اور فساد کا ماحول بنائے گی، جمعیت علماء ایسی کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرے گی۔ اس لیے بس میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں نفرتوں کا ماحول ختم کرنا، یکجہتی کا، پیار کا، محبت کا سندیش دینا، یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے۔ اور یہ بھی جملہ سن لیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب ہمارے بڑوں نے محسوس کیا کہ اب نفرتیں بڑھ جائے گی اور نفرتیں پھیلانے والوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، تو آپ کو یاد ہوگا 2014 سے حضرت مولانا ارشد مدنی نے، ہمارے قائد نے جگہ جگہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیا اور اس لیے پر پجاری کو لایا، پنڈت کو لایا، برہمن کو لایا، فادر کو لایا، بڑی تعداد میں ہندو بھائیوں کو لایا اور قومی یکجہتی اور راشٹری ایکتا کے پروگرام کر کے ملک میں امن و امان کا ماحول بنایا اور نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دین کا کام ہے۔ بس میں آپ سے اتنا جملہ کہوں گا کہ آپ کا اور میرا یہی کام ہے کہ ہم اس ملک کو بچائے نفرتوں سے، اور اس شعر پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا جو جمعیت کا گویا کہ پیغام ہے، جو ہم ہر طرف لے جائیں، ہم بتائیں کہ دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون، دنیا میں امن پیار کے قصے لکھے گا کون، اور آپ اس میں تک مریں گے تو آخر بچے گا کون۔ اور ہم تو ہندو بھائیوں سے کہتے ہیں، جب میں یہاں پر آیا تھا میں نے ہندو بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ایک اسٹیج پر یہ کہا تھا، میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہوں گے نہ تم تو لائیں گے تم سب کہاں سے ہم، اور ہوں گے نہ ہم تو آپ کو بھائی رہے گا کون۔ تو جمعیت علماء کے مشن کو سمجھے، تراز کو سمجھے، منہج کو سمجھے، فکر کو سمجھے اور جمعیت کے پیغام کو عام کرے، اور شہر کے اور ضلع کے ہر فرد کو جمعیت سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ سچی بتاؤ، دین کا کام سمجھ کر کون اب جمعیت کے پیغام کو عام کرے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے
ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ میں نے جملہ کس لیے سے کہا ہو کہ دین کا کام سمجھ کر کرو گے تو مولانا حلیم اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر کام کرنا آسان